تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، ہمیں اللہ نے ایمان بن مانگے دیا۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت اللہ نے رکھی وہ نماز، جس کو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ دین کتنا ہے؟ ایک بات ہے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا، سارا دین دو حصے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے تو فرمایا نماز نہ چھوڑنا، اور حقوق العباد میں اللہ کے غریب بندے زیادہ مستحق ہیں تو فرمایا میری امت کے غریبوں پر، میری امت کے غلام نوکروں پر سختی نہ کرنا، نرمی کا معاملہ رکھنا۔ تو ایمان کے بعد ایک نماز کا وہ میں آ جائے، نماز نہ چھوڑ۔ تو نماز بندے اور اللہ کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے محروم ہو، مردود ہو گیا، اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر کے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائیں، اور ہر 2 نماز میں گناہوں کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ کیا خوبصورت بات! عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور فجر کی باجماعت پڑھے تو ساری رات تہجد کا ثواب لکھا جاتا۔ کیا زبردست بات! پہلی امتوں کے ذمہ 2 نماز، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، ہمارے ذمہ 5 ہیں، اور ہر 2 نمازوں کے درمیان کے سارے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ ساری شریعت زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پر بلا کر سامنے کھڑا فرما کر کہا آپ کی امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیتا۔ ہمارے نبی تسلیم و رضا کا وہ مقام تھا، ایک دفعہ نہیں کہا پڑھیں کہ میں پڑھیں گے 50 کون پڑھے گا، یہ لبیک یا اللہ، حاضر یا اللہ۔ وہ تو اللہ نے کرم فرمایا، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، اور 5 پھر 5 پھر کٹھی 45 کیوں نہیں اڑا چھڑی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آپ پہ نہیں کھلوتے، اللہ کھڑا کیتا کہ میرا محبوب تا گلی نہیں کی تھی تو 50 لے کے جاندہ پہ آئے تھے، پڑھنیاں 5 کہیں نہیں تھے تو 50 لے جاندہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا، یا رسول اللہ ملاقات ہوئی، کہاں کیا ہوا کہ 50 نمازیں کا توبہ کہیں پڑھنی ہے انہیں، اللہ دھنا منو پیچھا جاؤ، تھوڑی کرواؤ۔ تو اب آپ پیچھے آئے تھوڑی کروانے تو اللہ کہتا چلو 45 کٹ کر دیتے ہیں، 5 ہی دینی تھی تو 5 کم کم، پھر جی حاضر، پھر موسیٰ واپس 5 5 5 5 9 چکر، 9 5 45، 9 چکر۔ اگرچہ 1 سیکنڈ میں پہنچ رہے تھے، لیکن چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا لاکھوں کروڑوں اربوں سال کا سفر بنتا ہے اگر ہم اپنے پاؤں سے چلیں۔ میرے نبی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سفر تو تھا۔ اور جب 5 رہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ایک واری ہور جاؤ جو، فرمایا 5 5 کٹ دیئے بھئیان، اے 5 بھی اڑ گیا تو میری امت پلے کی رہ گیا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی، ان بھی 5 کوئی نہیں پڑھنی ہے جو ویف لوے سے۔ تو بھائیو، ایمان کے بعد نماز ایک ایسا فریضہ ہے۔ روزہ ٹھیک ہے، بیمار چھڑ دے، مسافر چھڑ دے، چھڑنے کا مطلب ہے بعد میں رکھ لو، بعد میں نہیں رکھ سکتے چلو بالکل ہی معاف۔ زکوٰۃ مالدار پر ہے، غریب پر نہیں۔ حج مالدار بھی ہو، صحت مند بھی ہو تب ہے، ورنہ مالدار پر بھی کوئی نہیں۔ صرف نماز ایسی ہے جسے نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہر حال میں پڑھنا۔ جیسے میرے نبی کے نواسہ نے کربلا میں پڑھ کے دکھائی، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دروازہ بند کر دے جی کہ میں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، کہ میں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، دروازہ بند کر دے۔ انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ آئے گا، نہ ایسا پاکیزہ خون ہوگا کسی کے پاس، اور نہ ایسے وہ زمین کو سیراب کرے گا۔ اور اس شدت کی گھڑی میں نماز کا سورج کو ڈھل، سورج پہ نظر ہے، نماز دا ٹائم تو نہیں آ گیا، نماز دا ٹائم تو نہیں آ گیا۔
ہو یا سورج ڈھلا، اشارہ کیا زہیر جھنڈا بردار رائٹ سائڈ، یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے تھی. انہیں آگے بڑھ کے تھوڑا بات کی. شمر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہماری تلوار چلے. تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ نماز کی کوئی گنجائش. تو فرماتے چلو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو لے جا رہے ہیں، ان کڑی پڑھ نہیں، چلو اللہ اکبر چلنے ہیں. اللہ کی قسم اگر میرے نبی کے نواسے نماز نہ پڑھتے تو کوئی فرق نہیں. ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں تھا. ان کو جنت کربلا کی وجہ سے نہیں مل رہی، نہ شہادت کی وجہ سے مل رہی. وہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے، اور میرے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. تو ان کو اس وقت مل گیا تھا یہ سارا ٹائٹل. امت کے لیے پیغام ادھورا چلا جاتا ہے، چھڈی بھی جا سکتی ہے. امت کے لیے پیغام ادھورا چھوڑی بھی جا سکتی ہے. نہیں نماز نہیں چھوٹی، کہ آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھ. آدھوں کو جنگ پہ کھڑا کیا اور آدھوں کو لے کے نماز پڑھی. پھر ان کو جنگ پہ کھڑا کیا اور دوسروں کو نماز پڑھائی، اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ. تو روزہ بیماروں چھوڑ دو، ایسے بیماروں کے نہیں ہی رکھ سکتے، چلو بالکل ہی معاف کر دیتے. نماز نہیں معاف ہو سکتی. تو بھائیو، اس خوبصورت زندگی تک جانے کے لیے ایمان کے بعد نماز فرائض. اس کے بعد 3 کام کر لیں معاشرتی زندگی میں تو انشاءاللہ موٹر وے ہے جنت کا راستہ. صرف 3 کام. ایک سچ بولے، زندگی میں سچائی ہو، جھوٹ نہ بولے، نہ لین دین میں نہ کام میں. میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا کا؟ ہو سکتا. بخیل ہو سکتا کا؟ ہو سکتا. جھوٹ بول سکتا کا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ نہیں بول سکتا. تو ایک ہم سچ بولنے والے ہوں. دوسرا دیانتداری ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے. امانت اور دیانت، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے. میرے نبی نے فرمایا یتبع المومن علی الخصال کلہا. میرا ایک امتی ہر گناہ کر سکتا. بندہ جو ہے پتھر تو نہیں، فرشتہ بھی نہیں، بندہ ہے، کر سکتا ہے. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا. 2 نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. الا الکذب والخیانہ. یتبع المومن علی الخصال کلہا الا الکذب والخیانہ. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا. تو ساری زندگی کا حسن سمٹ کر اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا صاحب اسلام کو 2 لفظوں میں بتاؤ، کیڑا وڈا اسلام 3 سپارے 10 لکھ حدیثاں 2 لفظاں اکٹھا کرا، مولانا صاحب 2 لفظوں میں بتاؤ اسلام، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری. یہ وہ 2 لفظ ہیں جس سے اللہ نے اپنے حبیب کو ہائی لائٹ کیا، الصادق الامین. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو مکہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے کہا جاتا تھا الصادق الامین، چونکہ سارا اسلام ان 2 چیزوں میں آ جاتا ہے. اسلام کی تو ایک شکل ہے، کفر کی بے شمار شکلیں ہیں. اگر ساری دنیا کے کفر کو 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو میرے پاس اس کے بھی 2 لفظ ہیں، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ. ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ. اور میری بدقسمتی ہے کہ میرا دیس جھوٹ میں ڈوب چکا ہے اور دھوکے میں ڈوب چکا ہے. سچے کو ڈھونڈنے نکلو تو بال سفید ہو جائیں گے، شاید ہی کوئی سچا ملے. اکھیاں تھک تھک کے گر جائیں گی، شاید ہی کوئی دیانتدار ملے. فیصل آباد کا بازار ہو یا کراچی سے لے کر سکردو تک کا بازار ہو، جھوٹ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، دھوکے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا.
میرے نبی وضو فرما رہے تھے، وضو تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے، کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پہ مل رہا ہے، تو اب نے فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، یہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو ان کا حبا للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو میری بات توجہ سے سنیں، آپ نے فرمایا میں بتاؤں اللہ رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے، اور میں بتاؤں جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں، جانبین کی بات کر دی کہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہے کون، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ دعا پاسو گل کر چھڑی کہ یا رسول اللہ ضرور، فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا پیار سکہ بند ہے، جو جب بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ پہلے ہی کلی اڑ گئی اپنی تو فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے جھوٹ نہ بولے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی بددیانتی نہ کرے، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرے۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی کوئی ہو، برا ہو اچھا ہو، مسلم ہو کافر ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تین نشانیاں ہیں، مجھ میں آ جائیں، آپ میں آ جائیں، مستورات میں آ جائیں، اس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے گا، اور اس کا پیار بھی معتبر ہوگا اللہ اس کا رسول کی بارگاہ۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی اگر میری دین بن جائے، تین باتیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، عدل۔ جس معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ تین کام جس معاشرے میں پھیلیں گے، جھوٹ، بددیانتی اور ظلم، اس معاشرے کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس معاشرے میں تین خوبیاں پھیل گئیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، اس معاشرے کو ہلاک کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ معاشرہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اگر غیر مسلم ہے تو دنیا میں عزت سے رہے گا، اور آخرت میں تو ایمان پر ہی فیصلہ ہے، اور اگر مسلمان ہے تو دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ اور اگر جھوٹ ہو، ظلم ہو، بددیانتی ہو، تو یہ معاشرے میں، اس معاشرے میں رہنے والا مسلم ہو یا کافر ہو، وہ ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، اس پہ عزت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ میرے دیس کو، مجھے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے تبدیلی کو شروع کرنا چاہیے کہ اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا ہے۔ 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جی پڑھی نہیں دیں، کتنا وقت چاہیے؟ لیکن بندوں کے ساتھ معاملے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ دیانتداری کا معاملہ کرو، ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے ناراضگی میں ہو، چاہے کسی سے رنجش ہے، نہ سچائی کا دامن چھوٹے، نہ دیانتداری کا دامن چھوٹے، نہ انصاف کا دامن چھوٹے۔ ہمارے بزرگ سے ساتھی فوت ہو گئے، تو ان کا بیٹا PIA میں کیپٹن تھا، جہاز اڑاتا تھا، تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر، کہ ابا فرصت نہیں ملتی، بہت کام ہوتا۔ کہا اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا، 5 نمازیں ہیں، 5 دفعہ دعوت دے دیا کر۔ وہ کہنے لگا میں دعوت دوں؟ خود تو میں پڑھتا نہیں، دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے، نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے، کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کہ بھائی نماز پڑھا کرو۔ کہ چلو یہ تو آسان ہے، میں کہہ دوں گا۔ تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی، ہر نماز پہ 1-2 کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو۔
اس کے والد فوج میں جرنیل تھے، یہ کیپٹن تھا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے، خود تو پڑھتا نہیں۔ کہ اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا۔ پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے، تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی بھی رکھ لی۔ تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کہ تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے۔ 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگ، اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف۔ یہ مثال دے رہا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک ذمہ دار تھے، وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے تھے۔ ادھر سبحان اللہ تیرے فرانے الحمدللہ کے ساتھ پھکڑ تولتے تھے۔ ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے۔ خود انہوں نے یہ پوچھ رہا آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی۔ اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی نہیں۔ اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو۔ اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں۔ کیا بتا میرا رب میرے کہنے کے تو فعل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے۔ بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے۔ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ یہ آیت۔ لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، کرتے رہے، اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے۔ دین کے 2 حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے، پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو۔ رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو، زکوٰۃ دو، لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے، درمیان نہ چل، درمیان نہ چل۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے، نہیں ایسا نہ کر۔
تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے. سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جا تاکہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے. دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہے، آپس کی معاشرت ہے. دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں. عبادات سے نہیں. عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے. تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق. یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد. یا رسول اللہ جہاد، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد. تو آپ نے کہا وحسن وما هو به، ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے. ان کا جی الصلاۃ، نماز. تو ہم نے کہا ہاں وحسنۃ وما ہی بہا، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں. انہوں نے کہا جی الحج، حج. تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتہ. تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا. ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے. اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے. اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس. تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے. تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے نا. ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے. جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی. تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے. چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں. تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں. تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج. لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں. تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے. اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے. یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. تو بھائیو یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو. میں نے ابھی بتایا تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو. لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوشاں کر ہے. تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے
آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی۔ نماز کو کہا معتدل اعتدال، دعوت کو کہا اعتدال، اور اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم۔ اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے، نون پر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی، وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں۔ یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں، انک لعلی، علا، علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے۔ علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی، جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں، اور تو ان پہ سوار ہو چکا، تو ان پہ چھا چکا۔ علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہیں، 360 قسم، 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق۔ کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ افی منہا شیء، ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا، کوئی کمی کوئی نہیں، پورے۔ یا آپ نے اور کسی کو نہیں کہا، صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق 360۔ تو بھائیو، آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق، سب سے اعلیٰ درجے کا سبق۔ اب ایک حدیث میں جو حدیث جبریل کہلاتی ہے، وہ انسانی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام ہے۔ یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے، اب اسلام 9 سال آگے، 10 سال آگے جا چکا ہے اور اس کی شکل مکمل ہو چکی ہے۔ تو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری حج کے موقع پر آپ سے ملتے ہیں اور آ کر یہ آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام؟ سوال ایک ہے، مل اسلام؟ شروع میں مدینے کے داخلے کے شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب یہی سوال 10 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد عمر بن عبسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ تو اب جواب سنو، آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ کسی سے میٹھا بول بولنا کتنا عظیم ہے میرے نبی کی، میرے اللہ کی بارگاہ میں، کہ آپ نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے لیے صدقے کا ثواب، صدقہ لکھا جائے گا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کا اقرار کرنا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، یہ ہے ابتدائی جواب۔ اب یہی سوال عمر بن عبسہ کرتے ہیں 9 سال کے بعد، یا رسول اللہ مل ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، معاف کرنا۔ سوال ایک ہے، جواب 2 ہیں۔ کیوں؟ کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے۔ ابتدائے اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں، انتہائی اسلام ہے تو اخلاق بتائے جا رہے ہیں۔ کہ اے عمر، ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا۔ تو بھائیو، جو ہمارا معاشرہ بنے گا اسلامی،
گھر میں باہر وہ بنے گا اچھے اخلاق سے۔